الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ آل عمران جاری ہے اور سورۃ آل عمران کی تقریباً 90 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات میں مرتد کے حوالے سے ہم نے کچھ تفصیلات پڑھی۔ ایسا شخص جو دین سے پھر جاتا ہے اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد چھوڑ دیتا ہے، اس کی سزا کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، وہی بات آگے بڑھ رہی ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یقبل تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، من احدہم ان میں سے کسی ایک کی طرف سے، ملء الارض زمین بھر کر، ذہباً سونا، ولا افتدی بھی خواہ وہ اسے فدیے میں دے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم عذاب علیم جن کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے۔ اس آیت میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے کفر کیا، حق کا انکار کیا، اسلام کو قبول نہ کیا اور اسلام میں داخل نہ ہوئے، کفر کیا اور کفر پر پھر قائم رہے، اس حال میں کہ وماتوا وہم کفار کہ وہ جب مر رہے تھے تو اس حالت میں بھی وہ کافر تھے، یعنی ان کی موت بھی، زندگی بھی کفر پر گزری اور موت بھی اللہ کی کتاب اور رسولوں کا انکار کرتے ہوئے، بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ تو ایسے بندے کے بارے میں یہاں پہ اس کا انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ ایسے لوگوں میں سے کسی ایک سے بھی زمین بھر کر سونا فدیے کے اندر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی قیامت والے دن کوئی شخص ایسا جس کی موت کفر پر ہوئی، وہ اگر اس کے پاس زمین بھر کر سونا بھی ہو اس کی ملکیت میں اور وہ فدیے کے طور پر اللہ کے سامنے رکھے کہ یہ سونا، ساری زمین سونے سے بھری ہوئی ہے اور یہ میری طرف سے قبول کر لو اور مجھے چھوڑ دیا جائے، تو اللہ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ ان میں سے کسی کی طرف سے یہ زمین بھر کر سونا قبول نہیں کیا جائے گا فدیے میں، وَلَوْ افتدى بِهِ خواہ وہ اسے فدیے میں ہی کیوں نہ دے، یعنی بدلے کے طور پر جو اس نے اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کی اور کفر اختیار کیا، اس کی سزا ملنے پر وہ اگر فدیے میں سونا بھی پیش کرے تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ اولئک لہم عذاب علیم ایسے لوگوں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور پھر آگے سختی اتنی زیادہ ہوگی کہ وما لہم من ناصرین کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوگا، وہاں پہ کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ جی ٹھیک ہے جی، آگے جی اس کے بعد ہے اگلی آیت۔ یہاں پہ ہمارا تیسرا پارہ الحمدللہ ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے چوتھا پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے، لن تنالوا البر۔ اچھا یہاں پہ ایک حدیث بیان کر دیتے ہیں، یہ پچھلی آیت کی تفسیر میں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت
انس غالباً راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک شخص جس کو ہلکا عذاب جہنم میں ہوگا اس سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس زمین بھر کر یا جو بھی دنیا میں ہو، جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے پاس اس وقت ہو، اور تم فدیہ دینا چاہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے، تو کیا یہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیں گے کہ اس سے آسان، زیادہ آسان بات کا تقاضا میں نے کیا تھا دنیا میں تم سے، وہ یہ کہ شرک نہ کرنا، تو میں تمہیں جہنم میں داخل نہیں کروں گا، تو تم نے میری بات نہ مانی اور شرک کا ارتکاب کیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب یہاں سے چوتھا پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ لن تنالوا البر، ہرگز نہیں پہنچتے تم البر، نیکی کو، نیکی کے کمال کو، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو، تم خرچ کرو، مما، اس میں سے جو کچھ، تحبون، تم پسند کرتے ہو، وما تنفقو، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من شیء، کوئی بھی چیز، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، بہ علیم، اسے جاننے والا ہے۔ اس آیت میں نیکی کے کمال کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تم نیکی کے کمال کو یا نیکی تک حقیقی معنوں میں نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز میں سے کچھ خرچ نہ کرو۔ اب یہ ہر بندے کی پسندیدہ چیز کا اندازہ وہ خود لگائے گا کہ اس کی پسندیدہ چیز کیا ہے۔ عام طور پر مال، دولت، عزت، شہرت، اولاد، بیوی، بچے، ان سب سے جو پسندیدہ چیز ہوتی ہے، جو عزیز چیز ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو ویسے رواج بن چکا ہے نا، جو گھٹیا قسم کی چیز ہو، بچ جائے، رہ جائے، اسے ہم کہتے ہیں جی یہ صدقہ کر دو، یہ صدقے میں ڈال دو، یہ غریبوں مسکینوں کو دے دو۔ یہ ہمارے ہاں یہ چیز چلتی ہے معذرت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کو وہ چیز تمہاری چاہیے جو تمہاری عزیز بھی ہو اور پسندیدہ بھی ہو، جس کے بغیر تم مطلب اداسی فیل کرنا شروع کر دو کہ یار یہ میرے پاس ہی ہونی چاہیے بس۔ تو ایسی چیز اللہ کے راستے میں، وہ مال بھی ہو سکتا ہے، مال کے اندر کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ صرف روپے پیسے ہی ہوں، یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کوئی جانور ایسا خوبصورت اور اچھا آپ نے بڑے شوق سے پال رکھا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں آپ دے دیں، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ کوئی جمع پونجی آپ نے بڑی محنت کے ساتھ کمائی اور وہ اللہ کے راستے میں دے دیں، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس میں 1 روپیہ بھی شامل ہے، کم سے کم قیمت ہو لیکن ہو آپ کو عزیز، آپ نے مشکل وقت کے لیے رکھی ہو، وہ بھی شامل ہے۔ بہر صورت نیکی تک تم تب پہنچو گے جب تم وہ چیز خرچ کرو گے، اس میں سے خرچ کرو گے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسند ہے۔ وما تنفقوا من خیر شیء، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زیادہ خرچ کرو یا کم خرچ کرو، یہ چیز میٹر نہیں کرتی، میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کا اخلاص کتنا تھا، آپ مخلص کتنے تھے صدقہ کرنے میں، ٹھیک ہے، آپ کے اندر جذبہ کیسا تھا، آپ کی نیت کیا تھی، آپ اللہ کے راستے میں جو چیز دے رہے ہیں آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اس چیز پر فیصلہ ہوگا کہ تمہیں اجر و ثواب کتنا ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ تو اس آیت کے بارے میں 1-2 واقعات صحابہ کرام میں ہیں، وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے صحابی رسول، وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ چیز کو خرچ کرنے کا کہا ہے، تو میرا ایک باغ ہے جو مجھے بہت زیادہ عزیز ہے، میرا پسندیدہ باغ ہے، اور
وہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، اور ایسا خوبصورت اور نفیس باغ تھا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جایا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور وہاں پر جا کر اس باغ میں پانی پیا کرتے تھے، صاف پانی۔ تو انہوں نے کہا جی یہ میں اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح ایک یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک اور بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری جو پسندیدہ چیز ہے، مجھے خیبر کے علاقے میں جو حصہ ملا ہے، باغ وغیرہ، وہ ہے، اور وہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا کہ آپ اس کی اصل اپنے پاس رکھیں اور پھل صدقہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ لہٰذا حضرت عمر نے اس کو بھی اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ تو یہ پسندیدہ چیزیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، ہر بندے کی پسندیدہ چیز کا اندازہ وہ خود لگائے گا کہ میں نے اللہ کے راستے میں کیا دینا ہے۔ ہاں، گھٹیا چیز نہ ہو، بیکار چیز نہ ہو، معمولی اور بالکل ہلکے درجے کی چیز نہ ہو اللہ کے راستے میں دینے والی۔ اس پر سورہ بقرہ میں بھی ہم کافی تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ آگے، کل الطعام کانا، تمام کھانے کی چیزیں، کل الطعام تمام کھانے کی چیزیں، کانا تھیں، حلن حلال، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم، مگر جسے حرام کر لیا اسرائیل علیہ السلام نے، علی نفسی اپنے آپ پر، من قبل اس سے پہلے کہ ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ تورات نازل کر دی جائے، قل، اے پیغمبر فرما دیجئے، فاتو، تو تم لے آؤ، بالتورات، تورات کو، فتلوہا، پس تم اسے تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچو۔ اس آیت کے اندر یہودیوں کے حوالے سے ایک چیز ہے، میں بیان کر دیتا ہوں۔ سورہ نساء کے اندر غالباً اور سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل پر کچھ ایسی چیزیں تھیں جو پہلے حلال تھی، بعد میں حرام کر دی گئی، کھانے کی چیزوں کا ذکر۔ تو ان آیات کو یہودیوں نے جھٹلایا اور کہا کہ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے حلال تھیں، حرام تھیں، بعد میں نہیں کی گئی، کیونکہ یہودی جو تھے وہ ناسخ اور منسوخ کے قائل نہیں تھے۔ جس طرح ہم نے سورہ بقرہ کے آخر میں پہلے پارے کے آخر میں پڑھا کہ اسلام کے ناسخ اور منسوخ والا جو کنسپٹ ہے، اس پر بھی وہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ پیغمبر خود ہی تبدیل کرتا رہتا ہے، خود ہی بیان کرتا رہتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا کہ یہ تمہاری شریعت میں بھی تو یہ چیز چلتی آ رہی ہے، ناسخ اور منسوخ۔ جس طرح اچھا انہوں نے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے آ رہی ہیں حرام کردہ چیزیں، اس میں اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ بھی شامل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ کھانے کی چیزیں بنی اسرائیل کے لیے ابراہیم علیہ السلام نہیں بلکہ یعقوب علیہ السلام سے پہلے، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اسرائیل علیہ السلام سے پہلے یہ حلال تھیں ان کے لیے، بعد میں اسرائیل نے اپنے آپ پر تورات نازل ہونے سے پہلے حرام کر دیا۔ یہ یہاں پہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے اور بیماری ان کی شدید ہو گئی، انہوں نے پھر اللہ کے نام کی ایک نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا کر دے تو میں اپنی پسندیدہ کھانے کی جو چیزیں ہیں ان کو ترک کر دوں گا اور چھوڑ دوں گا۔ ان میں اونٹ کا گوشت تھا جو ان کا پسندیدہ کھانا تھا، اور اونٹ کا دودھ تھا جو پسندیدہ پانی تھا، مشروب تھا، تو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ لیکن جب ان کے بعد پھر تورات نازل ہوئی تو یہ اونٹ کا گوشت حرام ہی رہا، پہلے حلال تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے حرام کرنے سے بعد میں پھر حرام قرار دے دیا گیا اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا کیا کہتے ہیں دودھ بھی۔ ان کا یہ بھی ایک اعتراض تھا کہ یہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، تو یہ کیسا تضاد ہے؟ تو اس کا جواب بھی اس آیت کے اندر ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے حرام نہیں ہوا، بلکہ اسرائیل نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر وہ چیزیں حرام کی تھیں
بعد میں باقاعدہ تورات میں وہ حرام کر دی گئیں۔ اور پھر فرمایا کہ کل فأتوا بالتوراۃ، اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھو میرے سامنے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ حرام چلا آ رہا ہے، پڑھو سچے ہو تو۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کامرانی کا باعث بنائے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سفارش بنائے، دنیا میں عزت شفا سے عافیت کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔